نعرے کا جواب جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا ویسے آپ کا آنا چاہیے. آپ کی موجودگی کا بھرپور احساس ہمیں ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، فیضان شیخ الحدیث جاری رہے گا. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین. سرور عالم، شفیع اعظم، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دربار انور میں ہم سب ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت بحر العلوم محدث سیالکوٹی قدس سرہ العزیز کے عرس مبارک کی روح پرور تقریب ہے. حدیث شریف پڑھنا اور پڑھانا یہ بہت عظیم عالی مرتبت منصب ہے. ہم حضرت صاحب عرس کی فضیلت میں اپنی طرف سے کیا اضافہ کر سکتے ہیں جبکہ سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رحمت کرے اس پر جو میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے. دوسری حدیث میں لفظ ہیں اور بس آپ سے گزارش ہے کہ ہم آہنگ ہو جائیے اور توجہ رکھیں گے. دوسری حدیث میں لفظ ہیں جو اور دلوں کو تازگی بخشتے ہیں. فرمایا اللہ تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور تیسری حدیث سنا رہا ہوں، صاحب عرس کی فضیلت سمجھ جائیے گا کہ سید العالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جس نے ہمارے دین کی 40 حدیثیں محفوظ کیں، یاد کیں. کتنی؟ 40 حدیثیں. تھوڑا سا آواز کو سادہ کیجئے گا جی، جنبش ختم کر دیں، تھوڑی سی مزید سادہ کر دیں. جس نے ہمارے دین کی 40 حدیثیں یاد کیں اسے امت تک پہنچایا. 40 حدیثیں یاد کیں اسے امت تک پہنچایا. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن ان 40 احادیث کو یاد کر کے آگے پہنچانے والے کو قیامت والے دن اللہ تعالی علماء کے زمرے میں اٹھائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی آواز کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی آواز کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس ایسے ہی ولیوں کی شان میں حدیثیں ہیں، کسی بوٹی والے بابے کی شان میں کچھ نہیں ہے. مقام سمجھیے، رونا ایک نہیں ہے، کون اس گھر کی حفاظت کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. رونا ایک نہیں ہے، نوحہ گری کے قدم قدم پہ سامان ہیں، کس پہ روئیے اور کس پہ خوش ہو جائیے. فرمایا کہ 40 حدیثیں جس نے ہمارے دین کی محفوظ کیں، لوگوں تک پہنچائیں، اللہ اسے قیامت کے دن علماء کے زمرے میں اٹھائے گا. اور دوسری حدیث کے مقام میں یہاں مزید فضیلت بیان ہوئی،
بول تو آپ رہے ہی ہیں، ڈبل سمجھ کر بولیے گا، اسے زمرائے علماء میں بھی اٹھائے گا اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ گرامی قدر والا مرتبت محترم اور مشفق صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب کے لیے یہی جملہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کس عظیم گھر کے چشم و چراغ ہیں کہ جس عظیم محدث نے صرف 40 حدیثیں نہیں پہنچائیں بلکہ جن کے علم حدیث کا فیضان اب پیڑھی در پیڑھی آگے جا رہا ہے۔ یہاں تک کچھ سمجھ آئی بات کی بھائی صاحب؟ اب یہاں ایک ابھی جملہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسے زمرائے علماء میں اٹھائے گا۔ پتہ چلا کہ کوئی اسٹیٹس ہے قیامت کے دن علماء کا۔ وگرنہ اٹھنا تو سب نے ہے، قبروں سے قیامت کے دن اٹھنا تو سب نے ہے۔ محسوس ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کوئی زمرہ خاص ہے جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو علماء کے زمرے میں اٹھائے گا۔ اب سنیے، جو زمرے میں اٹھے وہ کیا ہے اور جس کا زمرہ ہے؟ زمرہ والے جو ہیں ان کے بارے میں حدیث سنیے۔ خاتم الحفاظ سیوطی شافعی نے رحمہ اللہ جامع الصغیر میں اس کو لکھا، اور شاید میں یہ آپ کے پاس طرق کے اعتبار سے مفہوماً 5ویں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عابد عبادت گزار اور عالم میرے مرشد کریم سیدی و سندی آقائی و ملجائی پیر محمد عبد الرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان قدس سرہ العزیز جب یہ حدیث پڑھتے تھے تو فرماتے تھے سنی عالم۔ اب اس پر تو آپ سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ صحیح العقیدہ، صحیح العقیدہ، اس میں پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ علم اور عالم ہونے کا دعویٰ تو مرزا غلام قادیانی بھی تھا، مسٹر پرویز بھی تھا، اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ روحانی معالج ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ بتانے والے کو دوائی کیسے بتانی ہے۔ قیامت کے دن عالم اور عابد پل صراط پر آئیں گے، عبادت گزار سے کہا جائے گا چلو جو سجدے قیام و قعود و تسبیح و تمجید و تقدیس، روزے، خیرات و دیگر اعمال صالحہ کرے ہیں اس کی جزا جا کر پاؤ جنت میں۔ اور صحیح العقیدہ عالم سے کہا جائے گا، یعنی سنی عالم سے کہا جائے گا رک جاؤ۔ وہ کہے گا الہی حساب تو دے آیا، اب کس لیے روکا جا رہا ہے؟ کہ حساب نہیں مانگتے۔ جاگنا جاگنا صاحب عرس سے پیار کرنے والوں، اور آپ میں سے وہ بھی کثیر ہوں گے نا کہ جن کو صاحب عرس کا پیار نصیب تھا، ایک عالم ربانی کا، ایک صوفی باصفا کا، سیال کوٹ کی دھرتی پر 2 دروازوں سے ایک دروازے پر لے جانے والے کا۔ کیا کہیں آپ سے، کیا کہیں آپ سے، 2 دروازے۔ وہ تو رہنے کو یار نے دوہرا مکان بنایا،
لیکن اللہ والوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ 2-3 دروازوں سے ایک دروازے پر لے آئے. اب اس کے سمجھانے کا ترجمہ کرنے کا، اے بھائی صاحب موبائل جیب میں ڈالو، جیب میں ڈالو، جیب میں، شاباش شاباش. آپ کو جلسے میں لے کر آئے ہیں کہ تقریریں سنائیں گے. عالم سے کہا جائے گا رکو، حکم کیا ہے؟ کہا حکم یہ ہے دنیا میں جس سے محبت کرتے تھے تم دنیا میں جس سے محبت کرتے تھے اس کا ہاتھ پکڑو، جنت میں لے جاؤ. ابھی تک میں نے آپ کو کوئی دوڑا مائی یا گپ شپ نہیں سنائی، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان سنا رہا ہوں. سمجھیے کہ ان علماء حق کا مقام کیا ہے. وگرنہ ان لوگوں کے پاس بھی فقط ایک حجرے میں عالی شان مصلی بچھا کر 500 دانے کی لمبی تسبیح ڈال کر بیٹھنے اور ہاتھ چموانے کے ذرری مواقع تھے، لیکن طلباء کے ناشتے کی بھی فکر، دوپہر کے کھانے کی بھی فکر، رات کے اوڑھنے بچھونے کی بھی فکر، بیمار پڑ جائے تو دوا دارو کی فکر، بجلی گیس کے بلوں کی فکر، مہینہ آ جائے تو اساتذہ کے وظائف کی فکر، اس طالب علم کے پاس کتابیں نہیں ہیں کہیں سے رینج کر کے دینی ہے اس کی فکر. اور یہ فکریں وراثت میں ملتی ہیں. کیا کہیں آپ سے، بہت دیر لگاتے ہو سیال کوٹ والوں، بہت دیر لگاتے ہو. یہ کتنی پرانی ہے. اب ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، حدیث پر ہم پھر ابھی واپس آ جائیں گے. کتنی پرانی ہے کہ ایک بچہ ہے، یتیم ہے، دھوبی کی دکان پر ماں نے لگا دیا کہ ایک دن میں چونی ٹھنی مل جائے گی. وہ ایک دن امام اعظم سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بزم سے گزرا، حضور کا جلوہ دیکھا، بزم میں بیٹھا، باتیں دل میں گھر کر گئیں. اگلے دن دھوبی کی دکان پہ نہ گیا، حضرت امام اعظم کی بزم علم میں آ گیا. تیسرے دن ماں نے خرچہ مانگا، کہا میں تو اب جاتا ہی نہیں ہوں کام دھندے پر. کدھر جاتا ہے؟ کہا ابو حنیفہ کی بزم میں. وہ امام اعظم کے پاس آئی. امام اعظم سیٹھ تھے، جدید لفظ بول رہا ہوں، امام اعظم سیٹھ تھے. امام اعظم ریشم کے کپڑے کے بہت بڑے بزنس مین تھے. اور امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا کہ امام اعظم نے کبھی کسی بادشاہ کا تحفہ قبول نہیں کیا. سمجھ گئے بات کو؟ اس نے کہا یہ یتیم بچہ ہے. امام صاحب نے فرمایا اس کو لوگوں کے کپڑوں کے میل دھونے پہ لگا رہی ہے، میرے پاس چھوڑ دے، یہ دلوں کے میل دھونے والا بن جائے گا. میرے پاس. اب کیا ہوا؟ ماں نے وہی فسانہ غم سامنے رکھا. میں فکر سے یہاں تک لایا ہوں آپ کو. اس نے کہا آپ کے پاس پڑھے گا تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ میرا امام کہتا ہے، توجہ ہے نا جی آپ حضرات کی؟ اچھا خطیب صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہاں سے جو بھی آئیں گے وہ ہمارے بعد ہی آئیں گے. اگر آپ کو طلوع مہر کا انتظار ہے تو پہلے کی کیا قدر ہوئی جو ثانی کو دیکھ رہے ہیں. مانتے ہیں کہ اس کھڑکی سے چاند اترتے ہیں، مانتے ہیں کہ اس کھڑکی سے چاند اترتے ہیں، لیکن کوئی تارا بھی آیا ہو تو اس کو بھی آنکھوں کا پیارا کر لیجئے. بس توجہ کیجئے گا، وقت اتنا نہیں ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی صاحب، وقت اتنا نہیں ہے، وقت اتنا نہیں ہے.
فکر معاش کے لیے امام احمد رضا جو 14ویں صدی کا مجدد متبع ہر عاشق رسول 1000 کے قریب کتابوں کا رائٹر، وہ حضور کی جناب میں عرض کرتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ تو اس بی بی نے کہا کہ یہاں پر پڑھے گا تو میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ مدرسوں کی خدمت کرنے والوں، مدرسوں کو عطیات دینے والوں، مدارس اہل سنت سے شانہ بشانہ کھڑے رہنے والوں، مدارس کے لیے دامے درم قدم سخن ہیلپ کرنے والوں، یہ اگلی سطر آپ کے لیے ہے۔ امام اعظم نے اس بیوہ عورت سے فرمایا اس کا خرچہ بھی میں کروں گا اور تیرے گھر کا خرچ بھی میں دوں گا۔ یہ عطیات کیا ہوتے ہیں؟ مدارس اہل سنت کے مومنین سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا تھوڑا سا تعاون بہت بڑی بہتری کا سبب بن جاتا ہے۔ بس ریکویسٹ اتنی ہے کہ ہمارے پڑھانے والوں کو کبھی بھکاری مت بنائیے۔ یہ بادشاہ ہیں، انہیں گلیوں میں مت رولیے۔ پتہ نہیں ہے میں یہ مصرع سمجھا سکتا ہوں کہ نہیں۔ سلطان الفقر فقہ حنفی کا روشن مینار حضرت سیدنا امام قاضی ابو یوسف نور اللہ مرقدہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پوری دنیا میں احناف کے جو مسائل، جو قوانین عدالتوں میں بھی مروج تھے، اس کے بانی کا نام وہی یتیم بچہ ہے جس کا خرچہ امام اعظم نے اٹھایا، اور امت آج اس سے۔ پھر یہ چیف جسٹس بنے، بادشاہ نے گھر پر دعوت کی، کھانا کھا چکے تو بادشاہ نے خادم سے کہا وہ سویٹ ڈش تو لائیے حضرت کے لیے، بڑا خوبصورت پتھر کا پیالہ، اور بادشاہ نے اس ڈش پر کہا کہ اس کے اوپر پستے کا روغن چھڑکا ہے، ہمارے ہاں بھی گاہے ماہے بنتا ہے، آج آپ کے لیے اسپیشلی بنایا ہے۔ امام ابو یوسف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ بادشاہ حیران ہوا کہ میں نے کیا کہہ دیا، تو امام ابو یوسف نے پھر سارا فسانہ ماضی سنایا کہ یوں ہوا اور یوں ہوا، اور امام صاحب نے خرچ اٹھایا، اور پھر امام صاحب نے رویا اس لیے ہوں کہ وہ صرف حدیث کے گلستان میں ہی گہری نظر نہیں رکھتے تھے، بلکہ سالوں بعد اس محل کی چھت کے نیچے جو ہونے والا تھا امام اعظم اسے بھی دیکھ رہے تھے۔ مدارس دینیہ کا قیام از حد ضروری ہے۔ ابھی آپ حضرت خورشید ملت کا درد سے بھرا ہوا، جب درد ہونا تو پھر کبھی بھی لفظوں میں نرمیاں نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔
بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ سچی بات ہے، میں بھی بڑے نرم صوفے پر خوبصورت مسجد کے گنبد تلے بیٹھا ہوں، اور آپ بھی ایک امن کی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، پر لمحہ لمحہ جو اس وقت غزہ پہ گزر رہا ہے، تو غزہ کی روتی سسکتی بیٹی کو کون بتائے ان غیرت کے علم برداروں کی۔ بہن تجھے کیا پتا کہ دور کے بہتے دھارے نے جس مسلمان بھائی کو تو پکار رہی، وہ ہند کا ہو، پاکستان کا ہو، بنگلہ کا ہو، عرب کے کسی حصے کا ہو، تو کس کان کو سنانا چاہتی ہے جس کان نے بالیاں پہن لیں؟ تو کس جوان کے ہاتھ میں آج تلوار دیکھنا چاہتی ہے جس کو چوڑیاں پہنا دی گئیں؟ تو پھر سے کن قدموں کی آہٹ کو سننا چاہتی ہے کہ جس کے پاؤں میں گھنگرو ڈال کر اسے ٹک ٹاکر بنا دیا گیا؟ تو کہہ رہی کا اچھا بھلا جوان عورت کا میک اپ کر کے صرف اور صرف 1000-5000 دیکھنے والوں کے شوق میں وہ اپنی صنف سے ضد پیدا کر بیٹھا، اپنی مردانگی کو زنانہ پن میں بدل چکا۔ تمہیں کون بتائے؟ وہ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباد لامکانی، سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، حضور پر نور سرکار سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی کا مدرسہ تھا، کہ جس مدرسے کے فیض کی ایک نام جس کے فیض کا صلاح الدین ایوبی تھا۔ تو اب جس معاشرے کو پکار رہی ہے وہ مسلم معاشرہ ہے جو خوبصورت، قد آور، اچھا بولنے والے ذہین و فطین کو تو دنیاوی تعلیم کے زیور سے مزین کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن اسی مسلمان کے گھر میں کوئی اپاہج، کوئی معذور، کوئی نابینا، کوئی توتلا، کوئی بہرا، کوئی معذور پیدا ہو تو وہ معذوروں کو اب قرآن پڑھنے کے حوالے کرتے ہیں۔ تم تو ہمیں رو کے دکھاتی ہو، ہم کسے رو کے دکھائیں؟ ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے۔ فریاد کشتی امت کے نگہباں فریاد، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی نیچے تشریف رکھیے گا۔ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی سرزمین سے جگر گوشہ غزالی زماں، جانشین راضی دوراں، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت صاحبزادہ پیر سید مفتی محمد ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب ملتان شریف کی سرزمین سے تشریف لائے۔ ہم تہ دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمامی احباب نیچے تشریف رکھیں اپنی نشستوں کے اوپر۔ نعرہ تکبیر، نعرے کا جواب دیتے ہوئے نیچے تشریف رکھیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ زندہ باد۔ حضور شہزادہ غزالی زماں رونق افروز ہوئے، وہ آئے رونق آئی، بہار آئی، قرار آیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کی بیٹیاں تو ہمیں رو کر کہتی ہیں، ہم کسے رو کر فسانہ غم سنائیں؟ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے آستانے کا فیض تھا کہ حضرت صلاح الدین ایوبی جیسی ہستیاں میدان کارزار میں نظر آئیں۔ یاد رکھنا، پوری توجہ سے یاد رکھنا،
ہم لوگ فوتگی سے چہلم تک کے عادی اور قائل لوگ ہیں. غزہ والوں کا بھی ایک دن چہلم ہو جائے گا، اور پھر وہی دنیا، وہی رنگینیاں، وہی باتیں. کر کیا سکتے ہو؟ بیٹھ جاؤ بھائی صاحب، بیٹھ جاؤ. کر کیا سکتے ہو؟ کر کیا سکتے ہو؟ کوئی ہے ان کے لیے جگہ؟ اگر ہے، نہیں ہے تو صوفہ پیش کیجئے یہاں. کر کیا سکتے ہو؟ ایک سطر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دینی تعلیم سے بھاگنے والوں کے لیے ہے. ایک سطر. اسرائیلی ملک میں ہر لڑکے اور لڑکی پر یہ لازم ہے کہ وہ اسلحہ چلانے کی ٹریننگ حاصل کرے. اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو اسرائیل کی فوج فیلڈ میں ہے، اس سے ڈبل ٹرپل ٹریننگ یافتہ اسرائیلی یہودی لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کو انہوں نے تیار کر رکھا ہے. یہاں تو لفظ جہاد سے من گھبراتا ہے. پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جہاں بچوں کے کانوں میں کانٹے آ جائیں، ہاتھوں میں چڑیاں آ جائیں، پاؤں میں گھنگرو آ جائیں، ہاں، تو پھر اس قوم سے لفظ جہاد کی توقع وہ کیسے؟ ہاں، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جہاد قیامت تک رہے گا. حدیث میں آیا ہے جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. سوال یہ ہے پھر سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی غیرت کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں؟ سوال یہ ہے. باقی تو بات کی باتیں ہم کہیں جا کے لڑ سکتے ہیں کہ نہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں. گھر کی خبر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان کو کیا سبق اور کیا درس دیا ہے. واپس چلیے، عالم سے کہا جائے گا تو جس سے محبت کرتا تھا جنت میں لے جا. اور اس سے ایک حدیث پاک اور ملا لیں. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، قیامت والے دن شفاعت فرمائیں گے انبیاء، شہداء اور پھر علماء. اور یہیں پر ایک بات فیس بک والے حضرات کی نظر ہے. جی توجہ آپ کی. اور دیکھو میری آنکھوں کا حال کہ مجھے کتنی طرف توجہ کرنی پڑ رہی ہے. گھڑی میرے بازو پر نہیں ہے اور گھڑی گھڑی اسی کا احساس ہے. اور پھر میں آپ کی وار رفتگیوں کو دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی، اس کا بھی مجھے پاس ہے. بزرگ آ گئے ہیں، اب کس قدر سخن دراز ہو سکتا ہوں. بس اب میں اختتام کی سرحد تلاش کر رہا ہوں، اور میں متمنی ہوں کہ آپ کیمرہ مین کو نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، بلکہ دیکھنے کی زحمت گوارا کریں اور یہ 2-3 جملے کمپلیٹ کروں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، فیس بک والے خود ساختہ علماء کے لیے یہ بات ہے کہ جنہیں نہ تحقیق سے کوئی غرض، نہ کسی کی نسبتوں کا کوئی حیا، جو من میں آیا سو کہہ دیا سو لکھ دیا، کیونکہ موبائل اپنا ہے، انگلیاں اپنی ہیں. ان کے لیے ایک بات کہوں گا کہ ایک صاحب نے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا قادری نور اللہ مرقدہ کے قدم پکڑ لیے. مرید تھا، فرما قدم چھوڑو. عرض کی نہیں چھوڑوں گا. مطالبہ بتاؤ. کہا حدیث میں آیا ہے کہ علماء شفاعت کریں گے. آپ بھی تو عالم ہیں، وعدہ کیجئے کہ شفاعت کریں گے. یہ سنتے ہی امام اہل سنت کا رنگ فق ہوا.
اور گلوگیر لہجے میں امام اہل سنت نے کہا فقیر کے تو کبھی دل میں بھی یہ گمان پیدا نہیں ہوا کہ فقیر عالم ہے. کوئی بات کی سمجھ آئی؟ فقیر کے تو دل میں بھی کبھی یہ گمان پیدا نہ ہوا کہ فقیر عالم ہے، اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو. ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، اور یہ عرض میں اپنے لفظوں میں نہ کروں تو میں آپ کو فقط لمحے بھر کے لیے دہلی لے جاؤں خواجہ نظام کی چوکھٹ پر. حضور نظام الحق والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے سارے کانٹے پھینکنے والے ہی ہو جائیں تو کانٹوں کا ڈھیر لگ جائے گا، کوئی تو ہو جو کانٹے اٹھانے والا بھی ہو جائے. تصویر کے اس دوسرے رخ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اور آپ لڑیں گے اسرائیل سے، ان دہشتوں اور وحشوں سے میں اور آپ لڑیں گے. ہمارے پاس تو آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں. جب ہمیں آپس میں ہی فرصت نہیں ہے تو غیر کا کوئی کب سوچے. ہم اس قدر فنا ہیں اس معاملے کے اندر کہ الامان والحفیظ. گفتگو کمپلیٹ ہوئی. آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ میں سے اساتذہ جلوہ گر ہیں مدارس کے، بلکہ اسکول و کالج کے جو اساتذہ بھی تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ خدا را نئی پیڑھی کو صرف اتنا سبق دے دیں کہ تم مسلمان ہو. آپ غور کریں کہ میں کن لفظوں پہ عام پہنچا ہوں. صرف اتنا کہ تم کون ہو. آواز آنی چاہیے سب کی. تم کیا ہو؟ مسلمان ہو. خدا کے لیے یہ بار بار انہیں باور کراؤ کہ تم مسلمان ہو. اور جب انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر تلاش تو کرے گا کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں. وگرنہ آپ ساری زندگی کی کمائی، معذرت کے ساتھ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، نہ کوئی اس معاملے کا فتویٰ باز ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑھاپے کی دہلیز پہ آ گئے کہ اب 7ویں ہو گئی، 8ویں ہوگی، 11ویں ہوگی، 12ویں ہوگی، اب یہ سمیسٹر اور یہ سمیسٹر. ہاں، اور آپ شوگر کے مریض بن گئے، بلڈ پریشر کے مریض بن گئے، ہارٹ کے مریض بن گئے، صرف اس امید پر کہ بیٹا قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا. وہ خاک قدموں پہ کھڑا ہوا، وہ تو گلے میں سلیب پہننے لگ گیا، ہولی اور دیوالی منانے لگ گیا، اپنے آپ کو ایکس مسلم لکھنے والا بن گیا، اسلام کے احکامات وحشت زدہ ہیں یہ کہنے والا بن گیا، داڑھی سے مجھے نفرت ہے یہ کہنے والا بن گیا. قرآن بس تھا، یہ نیا دور ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اب قرآن کی بات نہیں چلے گی، وہ تو یہ کہنے والا بن گیا. خدا کا واسطہ ہے میرے مسجد کے اماموں، یہ فجر اور عصر کی جو 2 کلاسیں ہیں، پنیری آپ کے پاس ہے، نرسری آپ کے پاس ہے، ایسی گڑتی دے دو کہ زندگی کے آخری لمحے بھی اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو. خدا کے لیے اس میسج کو قبول فرما لیجئے. محنت کا وقت ہے. آج مجھے اس مرکز میں آ کر رسمن نہیں ہے کہ ہر خطیب اینڈ پر یہ کہے، جو حقیقت ہے وہ اعتراف کرنا چاہیے. بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ سیالکوٹ کے دل میں، محدث سیالکوٹی کے دل نے جس دل سے اتنا خوبصورت ادارہ اور مرکز قائم کیا، صاحبزادہ صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. سیالکوٹ کی طرف جب نظر اٹھتی ہے تو آپ کے نام کا عنوان ہمیشہ ذہنوں پہ ابھرتا ہے. مالک کریم آپ کو اپنے بزرگوں کے جو طریقہ اور جس طرح انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، جس طرح خورشید ملت فرما گئے کہ 2 دروازے سے ماشاءاللہ اس وسیع اور اس جگہ پہ پہنچ گئے. اتنی خوبصورت مسجد، اتنا خوبصورت معاملہ، اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ تیری رفتار قیامت ہوگی.
یہ ابتدا ہے، تو انشاءاللہ آگے معاملہ بھی اور حسین سے حسین تر ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ یہ تھے عالمی مبلغ اسلام مفکر اسلام حضرت علامہ پیر محمد حامد سرفراز صاحب قادری. آپ بہت ہی خوبصورت ملفوظات سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرما رہے تھے. تو اب عیدگاہ شریف کے زیب سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر حسان حسیب الرحمان صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا راستہ چھوڑ دیں، بڑی مہربانی آپ راستہ چھوڑ دیں. قبلہ صاحبزادہ پیر حسان حسیب الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ ہماری بزم کی رونق بن رہے ہیں.